خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو بطاح کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ ان دستوں میں انصار بھی موجود تھے۔ انہوں نے بطاح کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اسے حکم عدولی سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں۔ انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا، خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلیحہ کو مطیع کر کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں، اور جو جنگ پہ اتر آئے اس سے جنگ کریں اور بضاحہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطاح پر حملہ کے لیے جائیں۔ کیا تم میں کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا سپہ سالار ہوں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا۔ انصار میں سے کسی نے کہا، میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ، اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں، اور میرے ساتھ جو 9 مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بطاح تک جائیں گے، جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انصار بضاحہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطاح لے گئے۔ جب یہ لشکر بضاحہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں، اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور 9 مسلم نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرم ساری ہوگی۔ اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے۔ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بضاحہ سے دور نکل گئے۔ ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا گھوڑا روکا۔ کیا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، سوار نے کہا، میں انہی میں سے ہوں۔ انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بطاح کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیلا، بطاح میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، تو نے مجھے بہت محبت دی ہے، تیری ذات نے میرے شعروں میں نئی روح ڈالی ہے۔ اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیلا نے کہا، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا۔ مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے۔ آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے؟ بات پوچھتی ہو لیلا؟ مالک بن نویرہ نے کہا، یہ موت کی بات ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں۔ آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے۔ اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا۔ پھر تیاری کرو، لیلا نے کہا۔
قبیلوں کو اکٹھا کرو، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے وکیع اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا۔ ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، شاید وہ تمہیں بخش دے۔ نہیں بخشیں گے۔ مالک نے کہا، نہیں بخشیں گے، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا۔ اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اے بنو یربو، اس نے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، پھر نافرمان ہو گئے۔ وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو۔ یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں۔ جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بطح پہنچے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بطح اچڑ گیا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نہیں آتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو۔ میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے۔ ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر مدینہ سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا، ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا، ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ تجھ پر خدا کی سلامتی ہو۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا، الولید کے بیٹے۔ ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں۔ خالد نے کہا، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے، باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے۔ عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں بھی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد رضی اللہ عنہ خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا، انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر، لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک ادھر گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بطح کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے
اسے ہمارے حوالے کر دیں، اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربوع کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے، ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا، مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شعاروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ تم نے سجاع کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا۔ تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا،